السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو خصوصی طور پر خواتین تک پہنچائے، کیونکہ جب گھر میں کوئی گزر جاتے ہیں تو عام طور سے خواتین زیادہ روتی ہے، چیختی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے، آپ کے پہنچانے سے کوئی خاتون گناہ کے کام سے بچ جائے یا میت کو عذاب نہ دیا جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کے خواتین کو اس تقریر کو ضرور سننے کی تلقین کریں۔ غور سے سماعت فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يموت لإحدكن ثلاثة من الولد۔ او خواتین کی جماعت، وہ اسلام کے خواتین حضرات، تم میں سے جس کسی کے بھی 3 اولاد گزر جائے، عورتیں کان کھول کر سن لیں کہ تم میں سے جس کسی کے 3 بچے گزر جائیں، فتستحسن، اور وہ خاتون صبر سے کام لے، ضبط سے کام لے، وہ روئے نہیں، چلا کر کے، چیخ کر کے، اپنے بالوں کو نہ نوچے، اپنے کپڑے کو نہ پھاڑے، زمین پر لیٹ کر کے نہ چیخے، ہائے میرا لاڈلا، ہائے میرا بچہ، میں نے اس بچے کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ کٹوا ڈالی، ان کی ولادت کے لیے نہ جانے میں نے تکلیفیں کتنی برداشت کی، لیکن میرا بچہ میری زندگی کا سہارا بن نہ سکا۔ بچے کی وجہ سے ماں کئی دنوں تک کھانا نہ بن کر دے، فتستحسن، بلکہ عورت صبر سے کام لے اور اس صبر کی بدولت اللہ سے ثواب کی امید رکھے، نیکی کی امید رکھے کہ اللہ تو نے اپنی اولاد، تو نے اپنی امانت دی تھی، تو نے مجھے اولاد سے نوازا تھا، بیٹے سے یا بیٹی سے نوازا تھا، یا اللہ تو نے جو بلا لیا، تو نے جو فوت دے دیا، یا اللہ میں اس پر صبر کرتی ہوں اور تجھ سے نیکی کی امید رکھتی ہوں۔ خواتین یہ کہیں تو الا دخل الجنہ، الا دخلت الجنہ، اللہ کے نبی کی بشارت ہے مگر ایسی عورت، ایسی ماں، ایسی خاتون جنت میں داخل ہوں گی۔ وقالت امرات منہن، آج کے سڑے ہوئے مردوں اور عورتوں کی طرح اس زمانے میں لوگ نہیں تھے، شوق تھا علمی، حدیث کا شوق تھا، آخرت میں کامیابی کا شوق تھا، جذبہ تھا، فوراً ایک عورت دریافت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اسنان، جس عورت کے 2 بچے گزر جائے، جس کے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے 2 لاڈلے گزر جائے، ان کا کیا حکم ہے یا رسول اللہ؟ ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ وہ صبر کرتی ہیں، کیا وہ بھی جنت میں جائیں گی؟ قال، آپ نے فرمایا اب اسنائن، اسلام کی خواتین سن لیں، اگر کسی کے 2 بچے بھی گزر جاتے ہیں، کسی کے 3، کسی کے 2، لیکن ان بچوں کے گزرنے پر صبر سے کام لے، چیخ کر کے نہ روئے، چیخ کر کے نہ روئے، اپنے کھانا کو بند کر کے اپنی طبیعت بگاڑ نہ دے، آنکھوں سے تو آنسو جاری ہو سکتا ہے، دل تو مغموم ہو سکتا ہے، تکلیف تو پہنچ سکتی ہے، لیکن صبر سے کام لے، دخلت الجنہ، وہ عورت جس کے 2 بچے انتقال ہو جائے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نسائی کی، بہقی کی روایت اٹھائیے، صحیح روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کے 3 نابالغ بچے گزر جائے، وہ مسلمان اس پر صبر کرے تو وہ بچے بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے والدین یعنی ماں اور باپ دونوں جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ ننھے منھے بچے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت، معصوموں تم جنت میں داخل ہو جاؤ، چھوٹے بچوں، منوں تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کہے گا حتی یجیء ابوانا،
کہ ہم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے ماں اور باپ یہاں پر نہ آ جائے، اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمارا ماں اور باپ جنت کے دروازے پر نہ آ جائے۔ قیل لہم، ان بچوں سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم وابواکم، کہ تم اور تمہارے ماں باپ دونوں سمیت جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اور تمہارے ماں باپ سمیت جنت میں داخل ہو جاؤ، بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے۔ اس روایت سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ بچے کے گزرنے پر ہمیں زور سے آواز نکال کر کے رونا نہیں چاہیے۔ اگر ہم صبر سے کام لیتے ہیں تو یہ بچے ہمارے لیے شفاعت کریں گے جنت میں جانے کے لیے، یہاں تک کہ جنت میں ساتھ میں لے جائیں گے، سفارش کریں گے یہ بچے ہمارے لیے، سفارش کریں گے یہ بچے یہاں تک کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ پتہ چلا۔ بخاری کی وہ روایت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4424 حدیث نمبر ہے، آپ فرماتے ہیں لِعَبْدِ الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّةً مِّنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسِبُهُ إِلَّا الْجَنَّةِ، کہ جس کسی مومن بندے کا کوئی لاڈلا دنیا سے اٹھا لیا جائے، کوئی پیار اور محبت کی چیز کو دنیا سے اٹھا لیا جائے، اگر چھوٹے بچے ہوں ان کو فوت دے دیا جائے، اگر بیوی ہیں ان کے بہت ہی پیارے اور شفقت برے شوہر کو اٹھا لیا جائے، یا پھر شوہر ہے ان کی وہ پیاری بیوی کو فوت دے دی جائے، یا ایک مومن دوست ہے ان کا دینی دوست جو بہت ہی پیارا تھا، دین کے کام میں ان کا ہمیشہ مدد کرتا تھا، اس کو اٹھا لیا جائے، وہ آدمی ان کے دکھوں کی وجہ سے جی بھر کر کے رونا چاہے، لیکن شریعت کی رہنمائی میں وہ جائے، حدیث تلاش کرے، دینی تعلیم کو دیکھے، تو پتہ یہ چلے گا کہ رونے سے ہمارا نقصان ہے اور جس پر رویا جائے ان کا بھی نقصان ہے۔ فَتَحْتَسِبُهُ، تو آؤ ثم احسبہ، پھر وہ اس پر کیا کرے؟ صبر کر لے، تو کیا ہوگا؟ الا الجنہ، تو اللہ کہتا ہے عندی جزاء الا الجنہ، ایسے آدمی کا، ایسے ماں کا، ایسے شوہر کا، ایسے بیوی کا، ایسے دوست کا اللہ کے نزدیک جنت کے علاوہ اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہیے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ صبر کیا جائے، تکلیف کے موقع پر، دکھوں کے موقع پر صبر کیا جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت دیکھیے جو بخاری میں ہے، وہ کہتی ہیں جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا، ان کے 2 بچے تھے، دیکھیے نام کچھ ہے لیکن ماں کو ام سلمہ اور باپ کو ابو سلمہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ 2 بچے تھے، بڑے مشکل سے 2 بچے ہوئے، اور دونوں سے بے انتہا دونوں کی محبت تھی، ماں اور باپ کی، لیکن دونوں بچے کو اللہ رب العالمین نے فوت دے دیا۔ اتنی محبت تھی ماں اور باپ کو اپنے بچوں سے کہ باپ کا نام ہی پڑ گیا ابو سلمہ، ابو سلمہ کے ابا، ابو سلمہ کے ابا، نام ہی پڑ گیا۔ اتنی محبت تھی بچی سے ماں کو کہ اس کا نام ام سلمہ پڑ گیا، سلمہ کی ماں، سلمہ کی ماں، اتنی محبت تھی۔ 2 بچے کا فوت ہو گیا، ہجرت کر کے دوسری جگہ گئے ایمان کو بچانے کے لیے، تحفظ کے لیے، وہاں جا کر کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کتنی بڑی تکلیف، اسلام میں داخل ہوئے، 2 بچے بڑی مشکل سے ہاتھ آئے، دونوں گزر گئے، ہجرت کے اسلام کے خاطر شوہر گزر گئے، کتنی بڑی تکلیف ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، وہ غریب الوطن تھے، اجنبی تھے، ایک الگ ملک میں، غریب الوطنی کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، میں نے ارادہ کر لیا کہ ان پر اتنا روؤں گی کہ میری رونے کی باتیں کی جائیں گی، چنانچہ میں نے رونے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر لیا۔
پرانے زمانے میں زمانہ جاہلیت میں روتے تھے، کہتے رونے کے لیے تیار ہونا، رونے کے لیے بھائی جیسے شادی میں سمجھنے کے لیے اس کو ایسے دیکھیے، شادی میں بینڈ باجے والے کو لاتے ہیں نا، ڈھول بجانے کے لیے، ناچنے کے لیے، کودنے کے لیے ڈی جے والے لاتے ہیں نا، پرانے زمانے میں موت کے وقت رونے والے کو لایا جاتا تاکہ چرچا کیا جائے اس کے رونے کے، ارے یار فلاں کیا موت ہوئی، کیا غضب کے روئے۔ اتنا رونا کسی کے وفات پر ہم نے نہیں دیکھا، یہ چرچا تھا زمانہ جاہلیت میں۔ اس نے سوچا کہ ہماری بات کی جائے، خوب روئیں گے کس کے۔ ایک عورت آتی ہے اور ان کی حمایت کے لیے کہتی ہے کہ میں بھی تیرے ساتھ اتنا روں گی، تمہاری تعاون کروں گی رونے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ رونے کے لیے تیار ہے۔ آپ فرماتی ہے اس عورت سے، اتریدین ان تدخل الشیطان بیتا، کیا تو چاہتی ہے کہ اس گھر کے اندر شیطان کو داخل کر دے؟ اخرجہ اللہ منہ، حالانکہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو اس گھر سے نکال کر کے باہر پھینک دیا ہے، شیطان کو باہر نکال دیا۔ فکففت عن البکاء فلم ابکی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں رونے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم نہیں تھی، ہمیں حدیث کا علم نہیں تھا، ہمیں شریعت کا اتنا زیادہ معلومات ہمیں نہیں تھی، نبی کی حدیث ہمارے سامنے آ گئی، نبی کی فرمان کو ہم نے سن لیا، ہم رونے سے باز آ گئے، فلم ابکی، اور ہم نے ایک ہچکی تک نہیں نکالی۔ اللہ اکبر، کیا شوق تھا اس زمانے کے مردوں کو، خواتین کو حدیثوں پر عمل کا، رونے سے باز آ گئی۔ پتہ اس روایت سے کیا چل رہا ہے؟ ایک الفاظ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا چاہ رہی ہے تم اس گھر کے اندر شیطان کو داخل کرنا چاہتی ہے، حالانکہ اللہ نے اس گھر سے شیطان کو نکال کر کے باہر کر دیا ہے۔ پتہ کیا چل رہا ہے کہ میت پر رونے سے گھر میں شیطان داخل ہوتا ہے، وہ گھر شیطان کا بسیرا ہوتا ہے، وہ گھر جہاں پر میت پر رویا نہ جائے، جہاں پر گزرنے پر بال کو نوچا نہ جائے، کپڑے پھاڑا نہ جائے، زمین پر گر کر کے لوٹ پوٹ نہ کیا جائے، ایسے گھر سے شیطان واقعی نا امید ہو کر کے باہر ہو جاتا ہے کہ یہاں ہمارا چلنے والا نہیں ہے، یہاں تو لوگ سب جانکار ہیں، صبر والے ہیں، شیطان باہر ہو جاتا ہے، اللہ اس کو نکال دیتا ہے باہر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو واقعہ دیکھیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، قرآن کی تلاوت کی آواز سے گونج رہی تھی مسجد، دشمن آتا ہے، غلام آتا ہے، آپ پر خنجر سے وار کرتا ہے، آپ زخمی ہو جاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے آپ کے زخم بڑھتی چلی جاتی ہے، جو شہادت کا آپ کے سبب بھی وہی ہوتا ہے۔ یہ خبر جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ اٹھتے ہیں اور روتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، روتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صہیب تم مجھ پر کیوں روتے ہو؟ کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ ان المیت یعذب ببکاء اہلہ ببعض بکاء اہلہ علیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر گھر والوں کے بعض رونے سے عذاب دیا جاتا ہے، تم مجھ پر کیوں روتے ہو؟ حضرت صاحب کہ ہائے میرے بھائی، ہائے میرے دوست، تم کو دشمن نے اتنی چوٹیں لگائی، اتنا خطرناک تم زخمی ہوئے، یہ کہہ کر کے رو رہے تھے، رونے سے منع کر دیا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کی حدیث کی وجہ سے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ ہمیں رونا نہیں چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، اپنے اوپر ضبط رکھنا چاہیے، اور شریعت کی روشنی میں ہمیں میت کے لیے اس موقع پر مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو میت پر رحم فرما، یا اللہ تو میت کو بخش دے، یا اللہ تو ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، یا اللہ جس طریقے سے یہ ایمان پر ثابت قدم تھا، جس طریقے سے یہ دیندار تھا، یہ نمازی تھا، یہ نیک تھا، یا اللہ سوال و جواب کے موقع پر انہی دین پر قائم رکھنا، ثابت رکھنا، یہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، بارے الہ ہر دکھ کے وقت
مصیبت کے وقت، آفت کے وقت ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کی اللہ تعالیٰ تو توفیق دے، اپنے آپ کو ضبط، اپنے آپ کو سنبھالنے کی اللہ تعالیٰ تو توفیق دے۔